Assalamu alaikum friends, welcome to my channel. Today our topic is the interview of Imran Khan or Prime Minister Imran Khan. इमरान खान ने इंटरव्यू के एक स्टेटमेंट थी जिसमें रेप केसेस के बारे में उन्होंने अपना रिव्यू दिया कि रेप केसेस में जो इतनी हद तक जो है इंक्रीज़ आ रही है, इतना राइज जो आ रहा है वो क्यों आ रहा है। उसमें उन्होंने ख़वातीन की ड्रेसिंग पे कुछ थोड़ा बहुत तबसरा किया, लेकिन ये जो बात है ये काफ़ी वायरल हुई। बहुत से लोगों ने नेगेटिव रिव्यूज़ भी दिए इमरान खान के ख़िलाफ़ और बहुत से लोगों ने पॉजिटिव रिव्यूज़ भी दिए। जो आपके पास नामे जाने जो एक ऑथर हैं, मुसन्निफ़ हैं, खलीलुर रहमान साहब, उन्होंने जो है वो इमरान खान के स्टेटमेंट के हक़ में काफ़ी बातें कहीं, मुफ्ती तकी उस्मानी ने कहीं, मुफ्ती मुजीबुर रहमान ने कहीं, और बहुत से लोगों ने नेगेटिव कमेंट्स भी दिए हैं इमरान खान को। तो चलें देखते हैं कि इमरान खान की स्टेटमेंट क्या थी। इमरान खान की स्टेटमेंट ये थी कि men are not robots, women wearing short clothes will definitely impact men. It is a common sense that in a sexually frustrated society, short clothes will definitely trigger frustrated men. कि मेन जो है वो रोबोट्स नहीं है कि उनको जिधर आप लेके जाएं वहीं पे जाएंगे, ठीक है। मेन भी देखते हैं, मतलब कि मर्द भी देखते हैं, सब कुछ देख रहे होते हैं। अगर कोई औरत जो है वो छोटे कपड़े पहन के कोई ऐसे नाजेबा हालात में जो है वो बाहर निकलती है घर से, तो डेफिनेटली उस मर्द जो है उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो ये कॉमन सेंस की उन्होंने कहा कि बात है कि सेक्सुअली फ्रस्ट्रेटेड सोसाइटी में जो है इस तरह के कपड़े जो हैं वो मेन को जो मर्दों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। तो दैट्स वाई जो है वो रेप केसेस में भी राइज आ रहा है, ठीक है। तो बहुत से लोगों ने जो है इसके ख़िलाफ़ भी बातें की हैं, लेकिन जो हमारे पास ऑथर हैं मुसन्निफ़ खलीलुर रहमान, उन्होंने ये कहा कि मैं इमरान खान को सल्यूट करता हूँ उसकी इस स्टेटमेंट पे, और जो इनके इन अल्फाज के ख़िलाफ़ हैं वो बेसिकली इस्लाम के ख़िलाफ़ है। तो इनकी ये बात भी ठीक है, अगर औरत के लिए एक लिबास का क्राइटेरिया इस्लाम ने दे दिया है, एज अ मुस्लिम जो है हमें चाहिए कि हम उसको फॉलो करें। लेकिन बहुत से लोगों ने ये कहा है कि हम जो है इस्लाम हमारे ऊपर कोई पाबंदी नहीं रखता, अगर हमारा दिल करेगा हम ये करेंगे, अगर हमारा दिल नहीं करेगा तो हम नहीं करेंगे। तो खलीलुर रहमान ने जो है इमरान खान के लिए एक पॉजिटिव रिव्यू दिया, उनकी स्टेटमेंट को एक्सेप्ट किया और ये कहा कि जो इसके अगेंस्ट जा रहे हैं वो डेफिनेटली इस्लाम के ख़िलाफ़ जा रहे हैं। तो व्यूवर्स, आपको क्या लगता है कि ये जो स्टेटमेंट इमरान खान ने दी है और जो खलीलुर रहमान का जो रिव्यू है वो कितने हद तक आपके ख़्याल में ठीक है? नेक्स्ट आपके पास जो मुफ्ती तकी उस्मानी साहब हैं, उन्होंने भी एक स्टेटमेंट दी। उन्होंने ये कहा कि इमरान खान ने जो स्टेटमेंट दी है वल्गैरिटी के हिसाब से वो बिल्कुल ठीक है, बेहयाई के हिसाब से उन्होंने जो स्टेटमेंट अपनी दिया वो बिल्कुल ठीक है और इस्लाम के कवानीन और ज़वाबित के मुताबिक है। लेकिन वो मुसलमान जो कि इमरान खान को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, उसको बुरा भला कह रहे हैं, उन्होंने मुझे काफ़ी हैरान किया है कि अगर उनको पता है ये सब कुछ जो इमरान खान ने कहा है ये बिल्कुल इस्लाम के कवायद व ज़वाबित के ख़िलाफ़ नहीं कहा, बिल्कुल उसके मुताबिक कहा है, लेकिन फिर भी मुसलमान ही उठकर इमरान खान के ख़िलाफ़ बातें कर रहे हैं, तो ये बड़ी हैरानकुन बात है। और हैरानकुन बात है भी, इमरान खान ने जब ये बातें जब ट्रेंडिंग पे चल रही थी तो इमरान खान ने एक और बात भी की। उन्होंने ये कहा कि ये मेरी फुल स्टेटमेंट में से एक जुज़ लिया गया है। मैंने ये जो बात की थी वो इसलिए की थी कि हमारे कंट्री में बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करें, हमें पाकिस्तान का कल्चर जो है वो यूज़ करना चाहिए, उसको लेकर आना चाहिए। मुफ्ती मुजीबुर रहमान ने भी यही कहा कि वुमेन क्लॉथिंग पे जो पीएम इमरान खान की स्टेटमेंट है मैं उसको फुली सपोर्ट करता हूँ, लेकिन ये लिबरल्स के लिए काफ़ी दर्दनाक बात होगी कि हम उसको सपोर्ट कर रहे हैं। तो इमरान खान ने जब ये सब कुछ देखा कि उनके ख़िलाफ़ काफ़ी नेगेटिव रिव्यूज़ आ रहे हैं, तो उन्होंने ये बात फिर वाज़िह की, क्लैरिफाई की कि मैं पाकिस्तान का कल्चर चाहता हूँ, मैं वेस्टर्न कल्चर नहीं चाहता कि वेस्टर्न कल्चर को आप यहाँ पे फॉलो करें। पाकिस्तान में इस्लामिक कल्चर होना चाहिए, पाकिस्तान का अपना कल्चर बहुत खूबसूरत है, बुर्का कल्चर होना चाहिए कि जिसकी वजह से पाकिस्तान में सुकून आए, पाकिस्तान में से ये जितनी भी गलत बातें हैं वो निकल जाएं। तो उसमें इस्लाम का पॉइंट ऑफ व्यू भी आ जाता है। एज अ मुस्लिम हमें चाहिए कि हम इसको फॉलो करें। जब इमरान खान की स्टेटमेंट आई तो दाना नीर जो कि
مشہور ہوئی تھیں پوری گرل کے نام سے. انہوں نے یہ کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو زلیخا نے کافی اٹریکٹ کیا تھا بہت سے نازیبا حرکات سے، لیکن وہ اٹریکٹ نہیں ہوئے تھے، انہوں نے اس کو ریجیکٹ کر لیا تھا. تو مرد جو ہے وہ اپنی ڈیزائرز کو، اپنی خواہشات پر قابو پا سکتا ہے. لیکن بہت سے لوگوں نے اس پہ یہ کمنٹ کیا، 70 to 80% لوگوں نے یہ کمنٹ کیا کہ مرد کو ہم جو آج کل کے جو مرد ہیں وہ ان کو ہم پیغمبروں کے ساتھ کمپیئر نہیں کر سکتے. پیغمبر کا جو رتبہ ہے وہ آج کل کے ایک عام مرد سے کافی بڑا ہے، تو ہم ان کے رتبے تک نہیں پہنچ سکتے. لیکن جو اسلام اگر اور بہت سے لوگوں نے یہ بھی کہا کہ اگر پاری گرل حضرت یوسف علیہ السلام کی بات کر رہی ہے تو حضرت فاطمہ الزہرا کی بھی بات کرے، جو امیر المومنین ہیں ان کی بھی بات کریں کہ وہ کس طرح کی زندگی گزار رہی تھی. اگر انہیں حضرت یوسف علیہ السلام کی بات کی تو انہیں اور جو ہماری بیبیاں ہیں ان کے بارے میں بھی بات کرنی چاہیے کہ وہ کس طرح کی زندگی گزاری تھی. اور اس کے بعد آ جاتا ہے عورت مارچ کے آرگنائزرز کا، کہ انہوں نے جب عمران خان کے اسٹیٹمنٹ کو دیکھا تو انہوں نے یہ پروٹیسٹ کا اعلان کیا کہ ہم پروٹیسٹ کریں گے، ہم عمران خان کے خلاف جو ہے تحریک چلائیں گے کہ یا تو وہ ہم سے معافی مانگے یا پھر وہ ریزائن کر دیں. اب یہ تو بڑی بے وقوفانہ بات ہے کہ عمران خان ایک اس اسٹیٹمنٹ کی وجہ سے جو ہے وہ ریزائن کر دیں یا ان سے معافی مانگیں. اس کے جواب میں عمران خان نے ایک اور ٹویٹ بھی کی ہے، وہ ہم آگے آپ کو بتائیں گے. پلیز ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا اور مجھے بتائیے گا کہ آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے کہ عمران خان کی جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ ٹھیک ہے یا ٹھیک نہیں ہے، اور آپ کتنا عمران خان کو سپورٹ کرتے ہیں ان کی اس اسٹیٹمنٹ کے لحاظ سے. عورت مارچ کے آرگنائزرز نے اس کا بڑا ایشو بنایا ہے اور وہ پروٹیسٹ کرنا چاہ رہے ہیں اور پروٹیسٹ کر رہی ہیں عمران خان کے خلاف کہ وہ ان سے معافی مانگے. جب عورت مارچ کے آرگنائزرز نے یہ ٹویٹ کی تو ہمارے پاس جو خلیل الرحمان ہے تو انہوں نے بھی ایک ٹویٹ کی اور انہوں نے کہا کہ if the liberals want to live naked then jungles are the best place for them to live. تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو لبرلز ہیں جو ویسٹرن کلچر کو فالو کر رہے ہیں، اگر یہ ان کو رہنا ہے اسی طرح نیکڈ رہنا یہ چاہتے ہیں تو جو جنگلات ہیں وہ ان کے لیے بڑی اچھی جگہ ہے رہنے کے لیے، تو ان کو چاہیے کہ وہ جنگلات میں چلے جائیں اور وہاں پہ رہیں. یہ جو جگہ ہے یہ ان کے لیے نہیں ہے. خلیل الرحمان قمر صاحب کو تو آپ سب جانتے ہوں گے، وہ کافی جو ہے وہ عورت مارچ کے خلاف ہیں. وہ عورت مارچ کے خیر خلاف نہیں ہے، لیکن ان کا جو پروپیگنڈا وہ کریٹ کر رہے ہیں اور جس طرح کے وہ آپ کہہ لیں سلوگن ان کے ہیں وہ ان کے خلاف ہیں کہ کس طرح سے اور کس بے حیائی کے ساتھ وہ نکلتی ہیں عورتیں اور کس طرح سے اپنا پوائنٹ آف ویو پیش کر رہی ہیں، وہ اس چیز کے خلاف ہیں. اس کے ساتھ ساتھ نوشین شاہ جو کہ ایک پاکستانی ایکٹریس ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں قرآن مجید پڑھنا چاہیے، قرآن پاک ہمیں پڑھنا چاہیے. اسلام نے کافی رولز جو ہیں وہ کافی باتیں عورت کے لیے بتائی ہیں اور ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس کو اپنے آپ کو ڈھانپ کر رکھنا چاہیے. کس لیے؟ اٹ از فار اور ویل بینگ. یہ ہمارے لیے اچھا ہے کہ اگر ہم عورتیں خود کو ڈھانپ کے رکھیں گی، ہم خود کو کورڈ رکھیں گی. نوشین شاہ نے جو ہے وہ عمران خان کے حق میں جو ہے بات کی ہے، پازیٹیو ریویو دیا ہے. کچھ ریویوز جو ہیں آپ کہہ لیں کہ 25% ریویوز نیگیٹو آئے ہیں، لیکن 70 to 75% ریویوز جو ہیں وہ کافی حد تک پازیٹیو آئے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو عمران خان کی پارلیمنٹیرین جو لیڈیز ہیں، وومن ہیں، انہوں نے بھی کہا ہے کہ جو عمران خان ہے وہ سمبل آف امپاورمنٹ ہے. وومن امپاورمنٹ کو انہوں نے کافی زور دیا ہے. پارلیمنٹ میں سب سے زیادہ جو عورتیں ہیں پی ٹی آئی کی پارٹی میں ہیں، وہ جو ہے سمبل آف وومن امپاورمنٹ ہے. عمران خان از اے سمبل آف امپاورمنٹ. یہ جو ہے ہمارے پاس جو نیشنل پارلیمنٹ کی جو لیڈیز ہیں پی ٹی آئی کی، انہوں نے یہ بات کہی ہے. جب عورت مارچ کی طرف سے یہ بات کی گئی تو پھر عمران خان نے یہ کہا کہ ہم انگلش بولیں یا پھر ویسٹرن کلاتھس پہنیں، یہ ہمارے پاس پاکستان کا سافٹ امیج شو نہیں کرتا، بلکہ سافٹ امیج جو پاکستان کا آتا ہے وہ اس کے اپنے کلچر سے آتا ہے. ٹھیک ہے، اس کا اپنا کلچر ہے. پختون کلچر ہو گیا، سندھ کلچر ہو گیا، بلوچستان کا اپنا کلچر ہے، پنجاب کا اپنا کلچر ہے. تو ہم اگر اپنے کلچر کے حساب سے اس ڈریسنگ کی طرف جائیں، اگر پختون کی طرف جائیں، سندھ کی طرف جائیں، بلوچستان کی ڈریسنگ کی طرف جائیں، تو اس میں کہیں پہ بھی اس طرح کے شارٹ کلاتھس کا کوئی بھی کانسیپٹ نہیں ہے.
تو سمپلی عمران خان نے یہ کہا اپنی اسٹیٹمنٹ میں، اور بعد میں جب انہوں نے کلیریفائی کیا تو وہ یہی کہا کہ میرا مطلب یہ نہیں تھا کہ آپ اس طرح سے کسی کو کرٹیسائز کرنا نہیں تھا، بلکہ یہ تھا کہ ویسٹرن کلچر کو پاکستان سے ختم کیا جائے اور اپنے پاکستان کے کلچر کو فالو کیا جائے۔ سب سے بیسٹ جو بات کی ہے وہ ساحل ادیم جو کہ یوتھ کلب اسپیکر ہیں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ 90% مسلم جو ہیں وہ اسلام کو پسند ہی نہیں کرتے، وہ صرف اپنے آپ کو مسلمان کہلایا جانا پسند کرتے ہیں، حالانکہ ان کو پتہ ہے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں وہ اسلام کے خلاف ہے، لیکن پھر بھی وہ کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی فخر سے کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ They don't like the fact that Islam has so many demands and restrictions۔ ان کو یہ چیز اچھی نہیں لگتی کہ اسلام کی اپنی کوئی پابندیاں ہیں، کچھ رولز ہیں، کچھ ریگولیشنز ہیں، لیکن وہ صرف خود کو مسلمان کہلانے پہ فخر کرتے ہیں، لیکن جو اسلام ہمیں کہتا ہے وہ ریسٹرکشنز، وہ ڈیمانڈز ہم وہ پوری نہیں کرتے۔ اب آپ بتائیے گا کہ آپ کو یہ ویڈیو دیکھ کے کیا لگا کہ عمران خان ٹھیک ہیں یا پھر جو ان کے خلاف ریویوز دے رہے ہیں وہ ٹھیک ہے۔ کائنڈلی سبسکرائب مائی چینل اینڈ فار مور ویڈیوز۔ آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو کافی اچھی لگی ہوگی، اینڈ آئی ہوپ کہ نیکسٹ آنے والی ویڈیوز بھی آپ ضرور دیکھیں گے۔ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی، اور یہ بھی بتائیے گا کہ آپ کا اپنا ریویو کیا ہے اس کے بارے میں کہ عمران خان کی جو یہ اسٹیٹمنٹ ہے وہ ٹھیک ہے یا ٹھیک نہیں ہے، کون ٹھیک ہے کون غلط ہے۔ تھینک یو سو مچ۔ آئی ہوپ یو ول لائک دس ویڈیو۔